آپ کو کیا لگتا ہے ان انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کا مستحکم ہونا کتنا ضروری ہے؟ obviously جس کو کوئی دھرنا دے کر جو ہے وہ ڈرا نہ سکے، اسٹیبلشمنٹ لیڈ سیٹ اپ نہ ہو، کیونکہ اگر ہوگا تو پھر منسٹریز اور یہ تمام چیزیں بھی وہاں سے ڈیسائیڈ ہوں گی اور پھر سسٹم ونس اگین کولیپس کرے گا۔ تو حکومت کا اٹ سیلف اسٹرانگ ہونا، مستحکم ہونا کتنا ضروری ہے؟ رکما، سب سے پہلے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے احکامات دیے کہ موبائل سروس الیکشن ڈے کے دن بند نہیں ہوگی، لیکن بند کر دی گئی۔ اسی طرح یہ حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جس قدر دبایا گیا ہے، پی ٹی آئی اس کے خلاف احتجاج جاری رکھے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی کسی حد تک پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ کھڑی ہوں گی، جو مذہبی گروپس ہیں وہ بھی اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ خوش نہیں ہے، جس میں تحریک لبیک پاکستان بھی شامل ہے۔ تو یہ حکومت مستحکم ہوگی سیاسی طور پر، یہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ آج کے الیکشن کے انتخابات کے نتائج اناؤنس کریں گے، اور جو کہ مجھے کسی حد تک بڑا یقین ہے کہ وہ کیا ہوں گے، تو اس کے ساتھ ہی اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے، جو جماعت ہے، اور آپ اس کی ووٹ بینک کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ میں نے 31 سال میں صحافت میں اور اپنی زندگی میں کسی پارٹی کو اس قدر دباتے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے سینئر جرنلسٹ سے پیپلز پارٹی کے بارے میں سنا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو دبایا گیا، لیکن میں نے خود اس وقت اس عمر کے حصے میں نہیں تھا کہ میں اس چیزوں کا مشاہدہ اس طرح کر سکتا جس طرح کہ میں آج کر رہا ہوں۔ جتنا ان کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کا انتخابی نشان دیا گیا، اور انتخابی نشان کا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کو کیا ضرورت تھی، فوری کتنی جلدی تھی کہ انہوں نے پوری پارٹی ہی فارغ کر دی۔ کوئی نہ کوئی خوف ایسا تھا، اور اس بات ریئیکشن بہت زیادہ تھا لوگوں کا، اور خصوصاً نوجوان نسل کا ریئیکشن بہت زیادہ تھا۔ اسی خوف کے تحت ان سے انتخابی نشان لیا گیا، اسی خوف کے تحت ان پارٹی کو ہی ختم کر دیا گیا، اسی خوف کے تحت جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کو 3 سزائیں الیکشن سے صرف چند دن پہلے دی گئیں تاکہ ان کے ووٹرز کو مایوس کیا جا سکے، ان کے ووٹرز کو کوشش کی جائے کہ وہ الیکشن ڈے پہ باہر نہ نکلیں۔ اور اس لیے اس تمام سینیریو کو دیکھ کر میرا یہ خیال ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تو شاید پیپلز پارٹی اس میں شامل نہ ہو، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی احتجاج پہ ہوگی۔ اور یہ احتجاج ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے، یہ لوگ اٹ سیلف احتجاج کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، ان کے احتجاج میں اب دم باقی رہے گا؟ جس طرح سے پہلے لانگ مارچ اور دھرنے دیے گئے، اب میرے خیال میں وہ سپورٹ نہیں ہوگی، احتجاجوں میں بھی وہ دم نہیں ہوگا اگر یہ نوبت آئی بھی تو۔ میں تو اس کو دمدار احتجاج نہیں کہتا جو لانگ مارچ اور دھرنے دیے گئے۔ اس پی ٹی آئی اور آج کی پی ٹی آئی میں بہت فرق ہے۔ آج یہ لوگوں کی جماعت ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے یا جیلوں میں ڈالنے سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی وجہ سے سندھ میں جا کے محدود ہوئی ہے، ورنہ تو جس طرح بے نظیر بھٹو کا پاکستان میں استقبال ہوا، جتنی بار وہ الیکشن جیتی، آپ روک نہیں سکے ان کو۔ آپ اس پارٹی کو تمام تر اس کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کر کے بھی ختم نہیں کر سکے۔ اسی طرح آپ نواز شریف کو بھی بار بار ہٹا کر ان کی پارٹی کو ختم نہیں کر سکے، تو پی ٹی آئی بھی آپ ختم نہیں کر سکیں گے۔ سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی کہ آپ ان کی لیڈرشپ کو سزائے دیں، ان کی لیڈرشپ پوری کی پوری جیلوں میں ڈال دیں، ان کے پارٹی کو ختم کر دیں، ان کا انتخابی نشان ختم کر دیں تو پارٹی ختم ہو گئی۔ اس سے لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں، اور obviously پھر ایک ٹائم آتا ہے جب کم بیک بھی ہوتا ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون یا دیگر ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔